بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے معرب اور مبنی اس کے متعلق کچھ چیزیں پڑھی اور مبنی کی آپ کو ہم نے اقسام بیان کی۔ اس کے بعد میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ ہم اس میں متمکن جو ہوتا ہے یعنی معرب جس کو ہم کہتے ہیں، اگرچہ معرب کی جو ہے وہ اقسام میں سے فعل معرب بھی آتا ہے، لیکن جو اسم معرب ہے ہم نے کہا تھا کہ اس کو ہم تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ دیکھیں گے۔ بہت اہم اور زبردست اور خوبصورت قسم کا جو ہے وہ سبق ہے آج کا۔ معرب اور مبنی میں ان کی تعریفات آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ پلس یہ کہ ہم نے مبنیوں کو بیان کیا۔ معرب کے بارے میں نے کہا کہ معرب دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے آپ کا فعل معرب، ٹھیک ہے، اور ایک ہوتا ہے اسم معرب، ٹھیک ہے۔ فعل معرب اور دوسرے نمبر پر ہے اسم معرب، ٹھیک ہے۔ فعل معرب فعل مضارع ہوتا ہے، یہ کوئی اتنی لمبی چوڑی سائنس نہیں ہے، یہ آپ کو انشاءاللہ ہم آگے سمجھائیں گے۔ سب سے پہلے اسم معرب کو ہم سمجھتے ہیں۔ اسم معرب کی جو ہیں وہ 16 اقسام یہاں پر نحو میر میں بیان کی گئی، ٹھیک ہے۔ 16 اقسام اسم معرب کی بیان کی گئی ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے، عموماً جو ابتدائی طالب علم ہوتا ہے، میں بالکل اس کو بیسک سے جو ہے آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ آپ کو سب سے پہلے میں ان اقسام کے نام اور ان کی تعریفات یاد کراؤں گا، ٹھیک ہے۔ ان کا اعراب کیا آتا ہے، کیسے آتا ہے، وہ ایک الگ ٹاپک ہے پورا، ٹھیک ہے۔ تو سبق کے شروع میں تو انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں اسم کے 3 اعراب ہوتے ہیں، رفع نصب جر۔ اس کو فی الحال آپ سائڈ پہ رکھیں، اعراب پہ ہم نے الگ سے گفتگو کرنی ہے باقاعدہ سے، ٹھیک ہے۔ فی الحال ہم معرب اور مبنی کو لے کر چلے تھے، کلمات کی 2 قسمیں کی تھیں، معرب مبنی۔ مبنی کی اقسام کو آپ کے سامنے میں نے بیان کیا، چھوٹے چھوٹے تھے، بہت آسان تھے، اس لیے میں نے اس کو زیادہ ڈیپلی نہیں لیا۔ رہی بات اعراب اسم کی، یہ آپ کو آگے جا کر سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیوں اہم ہے، کیونکہ چلے میں آپ کو ویسے ہی بتا دیتا ہوں سمپل کہ بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ جو مبنی ہوتا ہے نا، اس کا صرف اس کو یاد رکھنا ہوتا ہے ہمیں، کیونکہ اس کے اعراب کا سلسلہ ہوتا نہیں ہے، اعراب سے اس کا کوئی چھیڑ چھاڑ ہم نے تو کرنا نہیں ہے، مبنی ہے وہ، عبارت میں میرا کوئی اس سے اتنا لینا دینا ہوگا نہیں، ٹھیک ہے۔ مبنی ہے تو وہ مبنی کے طور پر ہی استعمال ہوگا۔ ہاں، مجھے زیادہ جو لینا دینا ہے اور زیادہ جو میں چھیڑ چھاڑ کروں گا وہ کروں گا میں معرب سے، کیونکہ اس کی حالتیں کیسی آنی ہیں، کس حالت میں اعراب کیا آنا ہے، یہ سارا کچھ میرے ذہن میں ہوگا تبھی میں اعراب لگا پاؤں گا۔ اور طالب علم عبارت پڑھتے ہوئے جو سب سے اہم مسئلہ طالب علم کو عبارت پڑھتے ہوئے ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ طالب علم جو ہے وہ مبنی پر تو اعراب لگا لیتا ہے، رٹے کی وجہ سے اسے یاد ہوتے ہیں، معرب پر وہ پھنس جاتا ہے کہ رفع دینا ہے، نصب دینا ہے یا جر دینا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اسکرین بڑی نہیں ہو رہی، اسکرین پر آپ جو ہے وہ لانگ ٹیپ کریں اور اس میں فل اسکرین کا آپشن آئے گا، وہاں سے آپ اسکرین کو بڑی کر سکتے ہیں۔ چلیں جی، سب سے پہلے جیسے میں نے آپ کو کل عرض کیا کہ اسم معرب کی 16 اقسام اور بعض جگہوں پہ 12 اقسام بیان کی ہیں۔ انتہائی
توجہ کے ساتھ آپ نے اس کو سننا ہے اور سمجھنا ہے، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ بہت آپ کے لیے آسان ہونے والا ہے، کوئی اس میں مشکل چیز نہیں ہے۔ ٹھیک ہے میرے بھائی، دیکھیں جی، فرسٹ آف آل سب سے پہلے جو ہمارے سامنے قسم آتی ہے اس میں معرب کی، وہ ہے مفرد منصرف صحیح۔ ٹھیک ہے، مفرد کا معنی ہوتا ہے، میں ان کے نام بھی بتا رہا ہوں، ان کی تعریف بھی اسی کے ساتھ آ رہی ہے۔ مفرد کا معنی ہوتا ہے جو تثنیہ یا جمع نہ ہو، واحد ہو، اسے مفرد کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب تثنیہ کون ہوتا ہے اور جمع کون ہوتا ہے وہ آگے آنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے آپ نے ذہن میں رکھنا ہے مفرد کسے کہتے ہیں۔ مفرد وہ جو واحد ہو، تثنیہ یا جمع نہ ہو۔ منصرف اسے کہتے ہیں جو غیر منصرف نہ ہو۔ ٹھیک ہو گیا، غیر منصرف بھی آگے آ رہا ہے۔ تیسرے نمبر پر اسی کے نام میں آ رہا ہے صحیح۔ صحیح، علماء صرف جس چیز کو صحیح کہتے ہیں وہ کلمہ ہوتا ہے جس کے حروف اصلیہ میں سے کوئی ایک حرف بھی نہ حمزہ ہو، نہ واؤ ہو، اور نہ ہی یا ہو۔ حروف اصلیہ میں سے، چاہے فا کلمہ ہو، چاہے عین ہو، چاہے لام ہو، اسے صحیح کہتے ہیں کون؟ علماء صرف۔ لیکن نحویین کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہوتا ہے کہ جس کا آخری حرف، جس کا چاہے وہ حروف اصلیہ میں سے ہو، چاہے وہ جو ہے حروف زائدہ میں سے ہو، کسی میں سے بھی ہو، جس کا آخری حرف واو یا ہو، وہ غیر صحیح ہے، ناقص ہے۔ اور اگر اس کا آخری حرف واو یا نہ ہو تو وہ جو ہے صحیح کہلاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر زیدن ہے، اب دیکھیے زید مفرد ہے یعنی تثنیہ اور جمع نہیں ہے۔ سیکنڈلی یہ منصرف ہے، غیر منصرف نہیں ہے، اور صحیح ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے آخر میں جو دال بنا ہوا ہے یہ دال واو یا نہیں ہے، آخری حرف واو یا نہیں ہے۔ اچھا، نحویین صرفیوں کے نزدیک زید جو ہے نا، زید اگر ویسے تو وہ فعل سے بحث کرتے ہیں اور مصادر وغیرہ سے، لیکن پھر بھی یہ چونکہ ایک اس میں جامد ہے، صرفی اس سے بحث نہیں کرتا، لیکن پھر بھی ہم اگر برسبیل تنزل اس کو دیکھیں تو صرفیوں کے ہاں یہ معتل ہے، یعنی یہ جو ہے وہ اجوف یائی ہے زید، کیونکہ اس کے عین کلمے میں یا ہے، ان کے اعتبار سے یہ صحیح نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ نحویوں سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے، کیونکہ اس کا جو دال ہے آخر میں وہ دال ہے، یا اور واؤ نہیں ہے۔ ٹھیک ہو گیا، تو مفرد ہے، منصرف ہے، اور صحیح ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہو گیا ایک۔ دوسرا آتا ہے آپ کے پاس مفرد منصرف جاری مجرا صحیح۔ مفرد میں نے بتا دیا، منصرف بتا دیا، جاری مجرا کا مطلب ہوتا ہے قائم مقام۔ ٹھیک ہے، آلٹرنیٹ۔ صحیح کا معنی ہوتا ہے وہی جو میں نے ابھی آپ کو بیان کیا۔ اچھا، مثال دی ہے دل ون، تو دل ون میں آپ سوال کریں گے کہ استاد جی آپ نے کہا کہ صحیح وہ جس کے آخر میں واو یا نہ ہو، لیکن یہاں پر آخر میں واو آ گیا، یہ تو صحیح نہیں ہے۔ تو پھر یہاں پر ہم نے کہا کہ یہ وہ صحیح نہیں ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا، بلکہ یہ صحیح وہ صحیح ہے جو جاری مجرا صحیح ہے، قائم مقام صحیح ہے۔ قائم مقام صحیح کس کو کہتے ہیں، جاری مجرا صحیح کس کو کہتے ہیں؟ وہ کلمہ جس کے آخر میں واو یا میں سے کوئی ایک تو ہو، لیکن واو یا کا ما قبل جو ہے وہ ساکن ہو۔ اگر ما قبل ساکن ہے تو پھر وہ جاری مجرا صحیح ہے، وہ ناقص نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے دل ون کے اندر واؤ سے پہلے لام ہے اور لام ساکن ہے۔ ٹھیک ہے، بمقابلہ ایک کلمہ ہے جیسے قاضی۔ ٹھیک ہے، اب قاضی میں اگر ہم دیکھیں تو یا سے ما قبل جو ہے وہ ضاد جو ہے وہ مکسور ہے، یہ اسم صحیح نہیں ہے بلکہ ناقص ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ناقص ہے، لیکن دل ون جو ہے، دل ون
یا غبیون، یہاں پر جو غبیون با ہے یہ بھی ساکن ہے، دلون میں لام ساکن ہے، یہ دونوں جو ہیں یہ آپ کے اللہ بلا کرے جاری مجرا صحیح ہے، صحیح نہیں ہے لیکن جاری مجرا صحیح ہے، قائم مقام صحیح ہے، قاضی جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو سمپل سی بات ہے کہ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، یعنی وہ مفرد منصرف ہو جس کا جو آخری کلمہ ہے وہ واو یا تو ہے لیکن اس کا ماقبل جو ہے وہ ساکن ہے۔ اچھا یہ پوچھ رہے ہیں کہ اس کو نائب کیوں ہم قرار دے رہے ہیں، شاید یہی پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ تو بھائی ایک تو یہ ہے کہ ناویوں نے اس کو کیا ہے، دوسری بات یہ ہے کہ اس کو تلفظ میں آپ جو ہے وہ صحیح پڑھیں گے، کیونکہ یہ تین حروف پر مشتمل ہے، اور اگر ہم اس پر غور کریں تو جب اکثر 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 جو ہمارے ہاں کلمات عرب بولے جاتے ہیں جب وہ تین حروف پر مشتمل ہوتے ہیں نا، ان میں اکثر جو کلمات ہوتے ہیں وہ ساکن العین ہوتے ہیں، یعنی ان کا جو وصف ہوتا ہے، جو بیچ میں جو کلمہ ہوتا ہے وہ ساکن ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے ہم اس کو جو ہے وہ اللہ آپ کا بھلا کرے، جب اس کے آخر میں واو آئے گا یا آئے گا تو ایسی صورت کے اندر جو ہے پھر آپ اس کو متحرک نہیں پڑھ پائیں گے، اور اگر متحرک پڑھ بھی لیا تو پھر آخر کے بارے میں آپ کیا کریں گے؟ یہ تھوڑا سا اس میں علم عروض کے کچھ قواعد لگتے ہیں، کبھی موقع ملا تو انشاءاللہ آپ کو میں عرض کروں گا کہ علم عروض کے اعتبار سے جب کلمات کے وسط میں جو ہے وہ سکون ہوتا ہے تو آخر کو کیسے پڑھتے ہیں، اور اگر اس کے بیچ کو آپ ساکن کریں گے تو پھر اس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، اس میں کچھ معاملات جو ہیں ہوتے ہیں۔ ایک منٹ ذرا سا۔ اچھا جی، آگے آ رہا ہے آپ کا۔ اچھا میں سوالات کو پھر بعد میں دیکھوں گا یار، ورنہ وہ سبق ہمارا ڈسٹرب ہو جائے گا، آپ بھیجتے رہے مسئلہ نہیں ہے۔ اچھا اگلا ہے جمع مکسر منصرف۔ جمع مکسر منصرف بہت سمپل، نہایت آسان سی بات ہے، جمع ہوتا ہے یعنی واحد اور تثنیہ نہیں ہوتا، مفرد تثنیہ نہیں ہوتا، مکسر ہوتا ہے وہ جمع کہ جس میں واحد سلامت نہ رہے اسے ہم جمع مکسر کہتے ہیں، اور منصرف ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ غیر منصرف نہیں ہوتا، جیسے اس کی مثال ہے رجال، رجال میں رجل سے یہ رجال بنا ہے، اور اس کے بیچ میں جیم اور لام کے درمیان ایک الف کا اضافہ کیا گیا ہے جس میں واحد کی بنا جو ہے وہ سلامت نہ رہی، اس کو ہم جمع مکسر منصرف کہتے ہیں۔ عموماً اس کے اوزان جو ہے وہ معین ہوتے ہیں، اس لیے اتنا بڑا مسئلہ اس کو سمجھنے میں نہیں ہوتا، اور یہ آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے۔ میں آپ کو لغت کا ایک قاعدہ اس کے بعد انشاءاللہ عرض کروں گا آخر میں۔ اچھا اس بات کو چھوڑ دیجئے کہ ان کی تینوں حالتیں کیا آتی ہیں، یہ ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ چوتھی قسم ہے جمع مؤنث سالم۔ فی الحال میں آپ کو یاد کرنے کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، ہمارے طلبہ اکثر ان اقسام اور ان کے ناموں کو یاد نہیں رکھتے، حالانکہ یہ اتنے ضروری ہیں کہ میں آپ کو ان کی اہمیت یعنی بتا نہیں سکتا کہ یہ کتنے اہم ہیں۔ یہ اگر جو ہے وہ جس کو کہتے ہیں کہ میں کہوں کہ یہ عطر ہے پورے علم نحو کا، نچوڑ ہے، تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ دو چیزیں جو ہیں علم نحو کا نچوڑ ہیں، ایک اسم معرب اور ایک اور چیز ہے جو میں آپ کو آگے بیان کروں گا انشاءاللہ، تو ان کو یاد رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ چوتھے نمبر پر آئے گا آپ کے پاس جمع مؤنث سالم۔ جمع مؤنث سالم جمع ہوگا یعنی واحد تثنیہ نہیں ہوگا، مؤنث ہوگا یعنی
مذکر نہیں ہوگا اور سالم ہوگا، یعنی واحد کی بنا سلامت رہے گی۔ اچھا، اب اس کی تعریفات میں مختلف جگہوں پر آپ کو مختلف انداز سے اس کو بیان کیا گیا ہے کہ جی وہ جمع جس کے آخر میں جو ہے وہ الف اور تا آ جائے، اور مختلف طریقے سے اس کو بیان کیا گیا ہے، لیکن میں اپنے اعتبار سے اس میں ایک سمپل سی ایک علامت آپ کو بیان کرتا ہوں۔ وہ علامت کیا ہے وہ آپ سمجھ جائیے گا۔ ایک منٹ ذرا صبر کیجیے۔ جی جناب۔ اچھا، میں آپ کو سمپل انداز میں جمع مؤنث سالم کی اگر علامت آپ مجھ سے پوچھنا چاہیں تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے بھائی، کچھ بھی نہیں کرنا۔ وہ کلمہ جس کے آخر میں آتن، ٹھیک ہے، آتن، ٹھیک ہے، اب اس میں یہ دو حمزہ لگیں گے نہیں ورنہ میں آپ کو بتاتا دو پیش کا، آتن یا آتن آ جائے، اس کو یاد رکھیے گا، آتن یا آتن آ جائے، وہ جمع مؤنث سالم ہے۔ مسلمتن سے مسلماتن، ٹھیک ہے، قراستن سے قراساتن، اب یہ دیکھیے، مسلمتن، اس سے ہم نے بنا دیا مسلماتن، قراستن سے قراساتن، ٹھیک ہو گیا، جامعتن سے جامعاتن، ٹھیک ہے، اور جوالتن سے جوالاتن، ہم، سیارتن سے سیاراتن، جتنے بھی مؤنث بنتے ہیں نا سالم کے وہ یوں بنتے ہیں، آتن یا آتن لگتا ہے، وہ حالت کے اعتبار سے وہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ آتن، جامعتن سے جامعاتن، جوالاتن سے جوالاتن سے جوالاتن، سیارتن سے سیاراتن، ٹھیک ہے۔ جمع مؤنث سالم کی علامت یہ ہے کہ اس کے آخر میں آتن یا آتن آتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آگے دیکھیے، غیر منصرف، وہ اسم جس میں اسباب منع صرف میں سے دو اسباب پائے جائیں۔ اسباب منع صرف 9 ہیں: عدل، وصف، تانیث، معرفہ، جمع، جمع، ترکیب، وزن فعل اور الف نون زائدتان۔ عمرو، احمرو، طلحۃ، زینب، ابراہیم، مساجد، معدی، قریب، احمد، عمران۔ طالب علموں کو الجھا دینے والی چیز، طالب علموں کو الجھا دینے والی چیز، غیر منصرف۔ طالب علم بیچارہ ساری زندگی ٹکرے مارتا ہے کہ یار غیر منصرف کس بلا کا نام ہے۔ اب دیکھیے، دو باتیں آپ کے سامنے میں پیش کروں گا غیر منصرف کو سمجھنے کے اعتبار سے۔ میں نے پہلے لیکچر میں بھی کہا تھا کہ علم نحو ایک الگ چیز ہے، علم میں جو عبارت ہے، فن عبارت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، ٹھیک ہے۔ بہت سمپل سی ایک بات آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، آپ ذرا سمجھیے گا اس کو انتہائی توجہ کے ساتھ۔ غیر منصرف کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ غیر منصرف، سب سے پہلے ایک چیز اس کے بارے میں یاد رکھیے گا کہ قلیل الاستعمال، قلیل الاستعمال کا معنی یہ ہے کہ جو منصرف ہے نا اس کے مقابلے میں یہ کم استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کا، ویسے تو میں اعراب سے بحث فی الحال نہیں کر رہا، لیکن اعرابی حالت اس کی کیا ہے، ٹھیک ہے، اس پر بھی میں ابھی بات کرنے لگا ہوں۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ عبارت میں پڑھنے میں غلطی، ٹھیک ہے۔ دیکھو میرے بھائیو، بہت اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ غیر منصرف قلیل الاستعمال، ٹھیک۔ دوسری بات اعرابی حالت، تیسری بات عبارت میں پڑھنے میں غلطی۔
یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے آپ کو بیان کی، یہ میں نے آپ کو بیان کی فن عبارت کے اعتبار سے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ آگے جاتے ہیں، غیر منصرف کیا ہے، اس کی شرائط کیا ہیں، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، یہ ساری بحث ہوتی ہے علم نحو کے اعتبار سے۔ دیکھو، سمجھیے گا بات کو۔ مثال کے طور پہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ٹھیک ہے؟ شاید یہ بات آپ کو عجیب لگے، لیکن میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہ رہا ہوں۔ علم نحو اور فن عبارت کے اندر فرق ہے۔ یہاں پر ایک لفظ آیا رمضان، ٹھیک ہے؟ شہر یہاں پر مضاف ہوا، رمضان اس کا مضاف الیہ بنا، اس کے بدل الذی انزل فیہ القرآن۔ ایک طالب علم جسے فن عبارت آتی ہے، وہ یہاں پر پڑھے گا شہر رمضان الذی، ٹھیک ہے؟ میں نے اس کو نصب دے دیا۔ ہوا کیا کہ اسے پتا تھا یہ غیر منصرف ہے۔ اچھا، وہ علم نحو سے بھی واقف ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ غیر منصرف ہے، اور غیر منصرف جب حالت جری میں آتا ہے تو اس پر فتحہ آتا ہے، ٹھیک ہے؟ حالت جری اس کی فتحہ سے آتی ہے۔ کلیئر ہو گیا؟ ماشاءاللہ، بہت اچھا پڑھا۔ لیکن میرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ اگر ایک طالب علم اس کو رمضان الذی پڑھ لیتا ہے، غلط پڑھا اس نے، بالکل غلط کیا اس نے، لیکن یہ کتنی بڑی غلطی ہے؟ اس سے میں یہ پوچھتا ہوں طالب علم سے کہ بیٹا، آپ نے رمضان کو رمضانی کیوں پڑھا؟ تو ذرا جواب سنیے گا۔ جو علم نحو فن عبارت دونوں سے واقف ہے، وہ جواب یہ دیتا ہے، سمجھیے گا بات کو، پہلا جواب یہ ہوگا مضاف الیہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ غیر منصرف ہے، ٹھیک؟ ایک جواب یہ ہے، اور دوسرا جواب کیا ہوگا؟ وہ کہتا ہے کہ مضاف الیہ ہے، غیر منصرف اسے نہیں پتا چلا، ٹھیک ہے؟ میں بڑی آہستہ آہستہ اور دھیمے انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس نے زیادہ سے زیادہ اس کو رمضان نہیں پڑھا نا، اور جب میں نے اس سے وجہ اعراب پوچھا تو اس نے کہا کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ وجہ اعراب اس نے بالکل صحیح بتایا، صرف اسے غلطی یہ ہوئی ہے کہ اس نے غیر منصرف کو پہچاننے میں غلطی کی ہے۔ تو ان دونوں جوابات میں جو فرق ہے نا، وہ ہے علم نحو کا، کہ جو علم نحو سے مکمل واقف تھا اس نے غیر منصرف بھی کہا، جو واقف نہیں تھا اس نے صرف مضاف الیہ کہا۔ جواب دونوں کا صحیح ہے، کیونکہ جو حیثیت ہے، جب آپ اس کلام کی اس کی ترکیب کریں گے، اب کوئی میں کسی طالب علم سے پوچھوں کہ آپ اس کی ترکیب کریں، وہ کہے گا شہر مضاف اور رمضان مضاف الیہ، ایسا ہی کہے گا، ٹھیک ہے؟ تو ترکیب تو وہ اس کی بالکل صحیح کر رہا، ترکیب میں غیر منصرف کا ذکر تو نہیں ہوتا۔ اس کے لیے اب یہاں پر جو سوال پیدا ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کیا بتائیں گے کہ غیر منصرف کیا ہے یا کیا نہیں ہے؟ تو میں آپ کو کہوں گا کہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا۔ آپ زیادہ سے زیادہ میکسیمم، سب سے بڑھ کر آپ غلطی کیا کریں گے؟ اگر آپ کو عبارت آتی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ اس میں کیا کریں گے غلطی، کہ آپ رمضان نہ کی جگہ رمضان نہیں پڑھیں گے، بس، ٹھیک ہے؟ لیکن آپ اس کو رمضان نو تو نہیں کرو گے نا بھائی۔ اب جس نے اس کو رمضان نو کر دیا، سب سے بڑی غلطی اس کی ہے
کہ اب اس سے جب میں پوچھوں گا، کبھی وہ کہے گا کہ فاعل بن رہا ہے، کبھی کہے گا کہ جی مبتدا بن رہا ہے، یہاں اس کی غلطی سب سے بڑی ہوگی، فحش غلطی جسے میں کہوں گا، ٹھیک ہے؟ تو رمضان جو آپ کے غیر منصرف ہیں، اگر ان پر بفرض تنزل اگر ہم یہ مان لیتے ہیں کہ یار اگر وہ جو ہے نصب کی جگہ جر بھی پڑھ لیتا ہے تو غلطی تو ہے، لیکن پہچان کیا اسے ہے یا نہیں؟ تو اگر اسے پہچان ہے کہ یہاں پر یہ مضاف الیہ بن رہا تھا تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم اس کی اتنی اصلاح کر لیں گے۔ اور سب سے اہم بات جو میں نے یہاں پر آپ کو بتائی کہ قلیل الاستعمال ہے، تو بھائی جو چیز قلیل الاستعمال ہوتی ہے، تھوڑی سی کتاب کھول کر دیکھ لی کہ بھائی نحوی قواعد کے مطابق کیا یہ غیر منصرف بن رہا ہے یا نہیں بن رہا، تو اس کی تفصیل کے لیے آپ اس کو خود پورا پڑھیں۔ یہ بتانے کا مقام نہیں ہے کہ غیر منصرف کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ ہاں اگر مجھے موقع ملا تو میں انشاءاللہ الکریم اس پر مکمل تفصیل سے آپ کو بتاؤں گا کہ غیر منصرف کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ فی الحال میں آپ کو ایک سطحی بات جو ہے وہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو جو فن عبارت والا ہے وہ کیا کرے گا، قلیل الاستعمال ہونے کی وجہ سے زیادہ توجہ نہیں دے گا، اعرابی حالت جو ہے اسے اس کی پتہ ہونی چاہیے، اگر عبارت پڑھنے میں اس سے غلطی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اصلاح کر سکتا ہے، اتنی بڑی غلطی یہ نہیں ہے جس کو میں فحش غلطی کہوں۔ ہاں باقی اس کی شرائط کیا ہیں، غیر منصرف کی تعریف کیا ہے، وہ علم نحو کے اندر تفصیلاً جانی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے میں زیادہ ڈیٹیل میں فی الحال نہیں جا رہا۔ غیر منصرف، ہاں اس میں کچھ مشہور و معروف ہوتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں کبھی تفصیل اس کی انشاءاللہ کروں گا، تو اس میں جب ہم جائیں گے نا تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا۔ اکثر علم جو ہوتے ہیں نا، نام جو ہوتے ہیں وہ غیر منصرف ہوتے ہیں، جو غیر عربی نام ہوتے ہیں، یا عموماً جو الف نون زائدتان ہے نا، یہ بہت زیادہ غیر منصرف میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور بھی کچھ اور ہیں، تو اتنا بڑا اس میں مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم لے کے چلیں گے بعد میں۔ چھٹے نمبر پر ہے آپ کا اسماء ستہ مکبرہ۔ اسماء ستہ مکبرہ 6 اسماء ہوتے ہیں، مکبرہ ہوتے ہیں۔ مکبرہ کا معنی جو بڑے ہوتے ہیں، بڑے کا مطلب ہوتا ہے جو تصغیری کیفیت میں نہ ہو۔ اس میں تصغیر کا ایک وزن ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں فعیل کا وزن جو ہے، اس میں تصغیر کا جو وزن ہے وہ کیا ہے، فعیلن، فعیلن، فعیل، سوری فعیلن، ٹھیک ہے؟ فعیلن، عین کے اوپر فتح، فعیل، ٹھیک ہے؟ فعیل اس میں تصغیر کا وزن ہے، تو اس کے مقابلے میں اس میں مکبر آتا ہے، یہ اس میں مصغر ہے اور اس کے مقابلے میں مکبر آتا ہے، جیسے ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن، ذو مال۔ جب یہ تسنیہ، اچھا یہ ان کی پھر ہم حالت دیکھیں گے، جب یہ تسنیہ یا جمع نہ ہو اور یا متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہوں، ٹھیک ہے؟ صحیح ہے؟ تو ان کے اندر جو شرائط ہے وہ میں ان کے نام آپ کو بتا دوں تو پھر آپ یہ ایک جملہ یاد رکھیے گا، اسماء ستہ مکبرہ مواحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم، ٹھیک ہے؟ یہ نام آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ ان کا نام ہے، اسماء ستہ مکبرہ موحدہ مضافہ الی غیر یا المتکلم۔ 6 ہوتے ہیں، کوئی اس میں پریشانی والی بات نہیں ہے، انہوں نے نام ان کے جو ہے یہیں پہ لکھ دیے ہیں، ابن، اخن، حمن، ہنن، فمن، ذو مال، ٹھیک ہے؟ ذو مال کے اندر ذو جو ہے یہ ہے اسماء ستہ میں سے، مال نہیں ہے، ذو یہ جو ہے اسماء ستہ میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ تو ابن زیادہ استعمال ہوتا ہے، اخن ہوتا ہے، اور زو زیادہ استعمال ہوتا ہے، ہمن، ہنن اور فمن بہت قلیل الاستعمال ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ اسماء ستہ ہیں۔ اب ہم آتے ہیں 7ویں نمبر پر، تثنیہ، سمپل سی چیز ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تثنیہ جو ہے یہ اس میں معرب کی ایک قسم ہے، رجولانی انہوں نے مثال دی ہے، میں اس کو سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، جس طرح سے میں نے جمع مؤنث سالم میں کہا تھا کہ جس کے آخر میں آتن یا آتن آ جائے تو وہ جمع مؤنث سالم ہے، اسی طرح جس اسم کے آخر میں آنی یا عینی آ جائے
تو وہ بھی جو ہے وہ تسنیہ کہلاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر رجل سے رجولانی، مسلم سے مسلمانی، کتاب سے کتابانی، ٹھیک ہے، یا کتابینی. صحیح ہے. تو ہم اس کو یوں لکھ سکتے ہیں، رجل سے رجولانی، ٹھیک ہے، کتابن سے کتابانی، ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے مسلم سے مسلمانی. مس یہ بھائی جان اردو والا مسلمان نہیں ہے، مسلمانی تسنیہ والا بتا رہا ہوں آپ کو، ٹھیک ہے. اسی طرح رجولانی سے رجولینی، ٹھیک ہے، سمپل. کتابانی اور کتابینی، ٹھیک ہے، مسلمانی مسلمینی. بہت آسان ہے. رجل رجولانی رجولینی، کتاب کتابانی کتابینی، مسلم مسلمانی مسلمینی. جہاں پہ آنی اور عینی لگ گیا وہ سمجھو کہ تسنیہ ہے. ٹھیک ہے. اب ذہن میں آئے گا سوال پھر کہ جی آپ نے اسماء ستہ وہ غیر منصرف میں الف نون زائدتان آتا ہے، کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے بھائی، وہ اکثر علم کے پیچھے آتا ہے. عمران، سید، فیضان، رضوان، وہ نام ہوتے ہیں. یہاں پر ہم بات کر رہے ہیں دیگر چیزوں کی. علم کے علاوہ میں ہوتا ہے اکثر رجولانی. ہاں کبھی کبھی علم کے پیچھے بھی لگ جاتا ہے تو اتنا بڑا کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے. زید کے آخر میں زیدانی لگا دیتے ہیں، زیدینی لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے، دو زید. ہم، اس طرح بعض اوقات لگ جاتا ہے، لیکن وہ قلیل الاستعمال ہے. آپ نے کئی عبارتوں میں اتنا زیادہ نہیں پڑھا ہوگا کہ زیدانی زیدینی. ٹھیک ہے. اچھا جی، تسنیہ کی میں نے آپ کو علامت بتائی، مسلم سے مسلمانی مسلمینی. آنی اور عینی جس کے آخر میں لگے گا وہ تسنیہ ہے. ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں نیکسٹ چیز کی طرف، کلا کلتا. کوئی اس میں ٹینشن والی بات نہیں ہے. جب یہ دونوں ضمیر کی طرف مضاف ہو، ٹھیک ہے، کلا ہما کلا ہم، کلتا ہما کلتا ہما، یہ جو ہے کلتا ہما کلتا ہم. صحیح ہے. او سوری، یہ ضمیر کی طرف ہوں گے تو کلتا ہما ہوگا اور کلا ہما ہوگا. صحیح ہے. یہ جمع کی طرف نہیں ہوں گے کیونکہ ان کا معنی بھی دو ہی ہے. اسی طرح اسنانی اور اسنتانی. صحیح ہے. آپ نحو کی دیگر کتب میں دیکھیں گے تو تثنیہ کے ساتھ ہی ان کو ملایا گیا ہے، کیونکہ اگر ہم ان کو جو ہے وہ ضمیر کی طرف مضاف کریں گے، کلا ہما کلتا ہما، تو یہ تو ویسے ہی پڑھے جائیں گے، ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہونی. اور اسنتانی اور اسنانی اور اسنتانی، یہ آنی اور عینی، یہ جو آنی والا قاعدہ ہے تسنیہ میں، آنی اور عینی والا، یہ اسی کے تحت آئیں گے. ٹھیک ہے. اسی لیے بعض کتابوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ دو قسمیں رجولان کے ساتھ ہی انہوں نے ملا دی ہیں. اچھا آگے ہم چلتے ہیں. جمع مذکر سالم. جیسے ہم نے تسنیہ کو دیکھا کہ جس کے آخر میں آنی اور عینی آتا ہے، اسی طرح جس واحد کے آخر میں اونا اور اینا آ جائے، جس واحد کے آخر میں اونا اور اینا آ جائے تو وہ جو ہے جمع مذکر سالم ہوتا ہے. مؤنث سالم کی بات نہیں کر رہا میں، مؤنث سالم کی مثال میں دے چکا ہوں. جی جناب. مؤنث سالم کی میں مثال دے چکا ہوں، آتن اور آتن آتا ہے. مسلم سے مسلمون، ٹھیک ہے، مسلمین، ٹھیک ہے. کتاب سے کتابون، ویسے کتبن بھی اس کی جمع آتی ہے لیکن کتابون اور کتابین. صحیح ہے. اسی طرح اللہ آپ کا بھلا کرے، رجل، سوری رجل، سوری رجل سے نہیں ہوگا. اور اس میں اور کون سی مثال، قلم سے، ویسے اس کا اقلام آتا ہے لیکن دل فرض ہم اس کے اندر ملا لیتے ہیں، قلمون، ٹھیک ہے، قلمین. اس طرح کے اور بھی کئی الفاظ آپ کو نظر آئیں گے جہاں پہ اونا اور اینا لگ جاتا ہے اور وہ جو ہے جمع مذکر سالم ہوتے ہیں. اس کے ساتھ اولو اور اشرونا سے تسعونا تک اونا اور اینا والی کہانی ہے، ان کے اندر بھی کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے. صحیح ہے. یہ نیچے مثالیں بھی اس کی لکھی ہوئی ہیں. تو اس کو بھی بعض کتابوں میں ایک ساتھ جمع کیا گیا ہے، اسی وجہ سے وہاں 16 کی جگہ 12 قسمیں ہیں.
اب جو اہم بات آ رہی ہے وہ ہے اس میں مقصور کی. اس میں مقصور بہت سمپل اور آسان ہے. میں نے شروع میں آپ کو بتایا تھا اس کا، کہاں گیا، مفرد منصرف صحیح. سوری، یہ اسکرین آپ کی غائب ہو رہی ہے. ہاں، یہ مفرد منصرف صحیح کا بتایا تھا کہ جس کے آخر میں جو ہے واو یا نہ ہو اس کو صحیح کہتے ہیں، اور جس کے آخر میں جو ہے وہ واو یا جس کے آخر میں واو یا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں منقوص. اور اس سے پہلے آ رہا ہے مقصور. سوری، یہاں مقصور ہے. تو اس میں مقصور اس کو کہتے ہیں کہ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. ٹھیک ہے، الف کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک الف مقصورہ ہوتا ہے، ایک الف ممدودہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ایک الف مقصورہ اور ایک الف جو ہے وہ ممدودہ ہے. ممدودہ والا الف کون سا ہوتا ہے؟ ایک الف ہوتا ہے، اس کے بعد ایک حمزہ بنا ہوا ہوتا ہے، اور الف کے اوپر جو ہے عموماً مدہ بھی دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جب الف کے بعد حمزہ ہو تو وہ الف ممدودہ ہوتا ہے، الف مدہ والا. اور اگر جو ہے صرف کھڑی حرکت ہو، جیسے مثال کے طور پر موسیٰ ہے، اس پر کھڑی حرکت ہے، یہ الف مقصورہ کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو اسے اسم مقصور کہتے ہیں. سمپل سی بات ہے. اچھا، اس سے آگے چلیں ہم. غیر جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے غلامی. جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی بھی اسم جو یا کی طرف مضاف ہوتا ہے اسے ہم غیر جمع مذکر سالم جو یا کی طرف مضاف ہے کہتے ہیں. مثال کے طور پہ غلامی، کتابی، قلمی. ٹھیک ہے، ابنی، بہت سارے ہیں. 15 نمبر پر آتا ہے اسم منقوص، جس کا میں ابھی بتا رہا تھا کہ جس کے آخر میں جو ہے وہ الف واو یا ہو اور وہ ناقص ہو. منقوص ناقص سے نکلا ہے. تو جیسے مثال کے طور پر قاضی. ٹھیک ہے، یہ اسم منقوص ہے. آخری آپ کا رہ گیا جی جمع مذکر سالم جب یا متکلم کی طرف مضاف ہو، مسلمیہ. صحیح ہے، یہ آپ کی 16 قسمیں ہو گئی. اور اب میں آپ کو ان میں جو اہم اہم ترین ہیں وہ میں آپ کو عرض کر دوں. سب سے اہم جو کثیر الاستعمال ہے، سب سے اہم جو اسم معرب اہم اقسام. ٹھیک ہے، سب سے زیادہ اہم مفرد منصرف صحیح. ٹھیک، اس کے بعد آپ کا آتا ہے جناب والا تسنیہ، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. ٹھیک ہے، یہ بہت زیادہ استعمال ہونے والے ہیں. مفرد منصرف صحیح، تسنیہ، جمع مذکر سالم، جمع مؤنث سالم. اس کے بعد استعمال ہوتا ہے جمع مکسر، بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اس کے بعد. ٹھیک ہے، اس کے بعد پھر مقام آتا ہے اس میں مقصور کا، اس میں منقوص کا. ٹھیک ہے، میں ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ آپ کے غیر منصرف کا. یہ ترتیب جو میں بیان کر رہا ہوں نا، یہ استعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ مفرد منصرف صحیح استعمال ہوتا ہے. اب میں کوئی رینڈملی کوئی ایک عبارت اٹھاتا ہوں اور صرف آپ کو مختصراً ایک چیز سمجھاتا ہوں، اس کے بعد میں جو ہے وہ آپ کے سوالات کی طرف آتا ہوں. مثال کے طور پر ہم لے لیتے ہیں یہ لیجیے، ایک عبارت آ رہی ہے آپ کے سامنے. یہ دیکھیں، وقت الصبح من طلوع الفجر الصادق الى قبيل طلوع الشمس ووقت الظهر من زوال الشمس الى ان يصير ظل كل شيء. ترتیب بتاؤں گا، صبر کیجیے. دیکھیں جناب،
میں صرف اور صرف یہاں پر کیا الگ کر رہا ہوں ذرا دیکھیے گا. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں مبنی کون کون سے ہیں. دیکھیے جی، وقت یہ مبنی نہیں ہے. آپ مبنی کی ساری قسموں میں سے چلے جائیں. فعل ماضی ہے، وقت نہیں ہے. فعل امر حاضر معروف ہے، نہیں ہے. تمام حروف میں سے نہیں ہے. اب جو ہے وہ مشابہ مبنی الاصل میں چلے جائیے. آپ اس کو دیکھیے کہ وقت جو ہے ضمیر ہے، وقت جو ہے اس میں اشارہ ہے، اس میں موصولہ ہے، اس اسماء اصوات میں سے، اسماء افعال میں سے ہے. ٹھیک ہے، مرکب بنائی میں سے ہے. ان میں سے کوئی نہیں ہے. پتا چلا کہ وقت جو ہے اس میں معرب ہے. جب یہ اس میں معرب ہے تو پھر اس میں معرب کی کس قسم میں سے ہوگا؟ تو سب سے پہلے میں پوری عبارت میں سے مبنی الگ کرتا ہوں. مثال کے طور پر من، یہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، میں اس کو جو ہے وہ انڈر لائن کر دیتا ہوں. ہم، یہ مبنی ہے. اچھا، طلوع الفجر صادق الہ. ٹھیک ہے، اس کو بھی انڈر لائن کر دیا. قبیل طلوع الشمس و وقت الظہری من آ گیا. ٹھیک ہو گیا. زوال الشمس الہ ان یصیر ان. ٹھیک ہے، حرف ہے. کلو شیء مثلہ او، حرف عطف ہے. سوا ذل الاستواء واختار الثانی اختارا. اختارا جو ہے یہ آپ کا مبنی ہے کیونکہ یہ فعل ماضی ہے. الثانی الطحاوی. الطحاوی و ہوا، ہوا یہ ضمیر ہے، مبنی ہے. قول صاحبین. ٹھیک ہے، یہ میں نے مبنی نکال دیے. ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات مبنی نکال دیے. ٹھیک ہے، اب ہم آتے ہیں معرب کی طرف. اب ذرا دیکھیے گا کہ ہو کیا رہا ہے. وقت میں صرف ابھی بتاؤں گا آپ کو، وہ بعد میں ہم آئیں گے کہ ہم نے اس کو نکالے کیسے، لیکن صرف ایک جھلک دکھاتا ہوں کہ کثیر الاستعمال کیا چیز ہے. وقت یہ مفرد منصرف صحیح ہے. صبح مفرد منصرف صحیح ہے. طلوع مفرد منصرف صحیح ہے. فجر مفرد منصرف صحیح ہے. صادق مفرد منصرف صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. قبیل مفرد منصرف صحیح ہے. طلوع، شمس یہ تینوں مفرد منصرف صحیح ہیں. وقت پھر آ گیا، ظہر پھر آ گیا، یہ دونوں مفرد منصرف صحیح ہیں. زوال مفرد منصرف صحیح ہے. شمس مفرد منصرف صحیح ہے. یسیرہ یہ فعل ہے. ٹھیک ہے، یہ فعل معرب ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا. ذل مفرد منصرف صحیح ہے، میں صرف مفرد منصرف صحیح بتا رہا ہوں. کل مفرد منصرف صحیح ہے. شیء مفرد منصرف صحیح ہے. مثلیہ تثنیہ ہے. مثلین تھا، ہو ضمیر کی طرف مضاف ہو رہا ہے، تثنیہ ہے. او مثل صرف مثل ہے، یہ مفرد منصرف صحیح ہے. سوا جو ہے اس میں مقصور ہے. ذل مفرد منصرف صحیح ہے. استوا یہ اس کے آخر میں الف ممدودہ ہے، یہ مفرد منصرف صحیح ہے. الثانی یہ جو ہے آپ کا مفرد منصرف صحیح نہیں ہے. اچھا، الطحاویو ٹھیک ہے، یہ مفرد منصرف صحیح نہیں ہے. قول مفرد منصرف صحیح ہے. صاحبین تثنیہ. ایک، دو، تین، چار، پانچ، چھ، سات، آٹھ، نو، دس، گیارہ، بارہ، تیرہ، چودہ، پندرہ، سولہ، سترہ، اٹھارہ، انیس. اس پوری عبارت میں 19 مفرد منصرف صحیح ہیں. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ میں نے مبنی نکال دیے. ٹھیک ہے، اور چند ایک آپ کے پاس ایک فعل مضارع آیا، ایک اور دو تثنیہ آئے آپ کے پاس، ایک جو ہے اس میں مقصور آیا، ایک اس میں منقوص آیا آپ کے پاس، اور ایک جو ہے وہ آپ کے پاس اس کو آپ اس میں منصوب کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک منصوب اس میں منصوب کہہ دو یا جو ہے وہ منقوص کہہ دو، دونوں میں سے جو کہنا ہے آپ کو کہہ دو، مجھے مسئلہ نہیں. لیکن اس کو بھی اگر ہم لے لیتے ہیں تو مفرد منصرف صحیح تک پہنچ سکتا ہے. بہرحال اس کو چھوڑو. تو آپ کو ایک جو ہے وہ جھلک صرف میں دکھا رہا ہوں کہ مفرد منصرف صحیح کا استعمال کتنا زیادہ ہے. آج آپ جا کر نا کوئی سی بھی کتاب کھولیں، اس میں عبارتیں دیکھیں. اکثر اکثر یہ نہیں کہ ہر جگہ، لیکن اکثر آپ کو عبارتوں میں مفرد منصرف صحیح، تثنیہ اور جمع بہت زیادہ نظر آئیں گے.
یہی میں نے یہاں پر آپ کو لکھ کر دیا ہے، مفرد منصرف صحیح، جمع، جمع، اس میں مقصور آ گئے، اس میں منقوص آ گئے۔ غیر منصرف اس عبارت میں کتنے ہیں؟ مجھے تو ابھی تک نظر نہیں آیا، اگر کسی کو آیا ہو تو بتا دیجیے گا۔ ٹھیک ہے حضور، تو آج کا اتنا ہی، انشاءاللہ الکریم کل اس کو مزید دیکھیں گے۔ میں نے تھوڑی جلدی کی ہے، ٹائم بھی 9:30 سے اوپر ہو گئے ہیں، لیکن یہ ہے، میں آپ کو عرض کروں ایک اور چیز کہ انشاءاللہ الکریم کل ہم یہ جو آپ کے اس میں معرب ہے نا، اس کے اعراب پر گفتگو کریں گے اور اس کی حالتوں پر گفتگو کریں گے۔ بہت آسان سبق ہوگا کل کا انشاءاللہ۔ یہ آپ نے سمجھنا ہے، اس سبق کو اچھی طرح سے پڑھنا ہے، رٹا لگائیں، سمجھیں، پڑھیں، جو کرنا ہے آپ کریں، لیکن یہ آپ جب تک نہیں سمجھیں گے، عبارت میں تیزی اگر لانی ہے آپ نے، عبارت میں تیزی لانی ہے آپ کو ان اقسام کے نام بما ان کی علامت یاد ہوگی۔ یہ ہے مین پوائنٹ، جہاں آپ کی عبارت میں اچانک جس کو کہتے ہیں نا کہ بوسٹ آ جانا، تیزی آ جانا، یہ وہ مین پوائنٹ ہے، یہ آپ یاد رکھ لیں۔ عبارت کو رفتار دینے والی چیز، عبارت کے اندر جو ہے اسپیڈ پیدا کرنے والی چیز، وہ یہی ہے کہ آپ کو یہ دونوں چیزیں الگ کرنا آ جائے۔ مبنی کون سے ہیں، مورب کون سے ہیں، اور مورب میں اس میں مورب کی اقسام کون سی ہیں۔ فعل مضارع دیکھیں، میں نے دیکھتے ہی اس کو پکڑ لیا، اس میں مجھے مسئلہ نہیں ہوا، لیکن یہاں پر جو ہے میں نے جو اسماء معربات ہے ان میں سے بھی الگ کر کے آپ کو دکھا دی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کو اسپیڈ دینے والی چیز ہے، اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ جی اب کوئی سوال وغیرہ اگر کوئی کرنا چاہے تو میں حاضر ہوں، سوالات بھی ساتھ ساتھ آپ کے دیکھتے جاؤں گا۔ جی حضور، طاہر بھائی کچھ کہہ رہے ہیں۔ السلام علیکم استاد محترم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد محترم، یہ کلاس جو آج کی تھی اور جو کل گزری ہے نا، اس کی بہت زیادہ اہمیت کی حامل تھی نا سر، تو اگر نیٹ کا ایشو نہ ہو تو مہربانی فرما کر گروپ میں اگر یہ ریکارڈنگ مل جائے، اگر دوبارہ سننے سے زیادہ اور استفادہ کیا جا سکے سر۔ ٹیلی گرام پر میں بھیج چکا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہاں پر کل کی ویڈیو اصل میں بہت زیادہ ہیوی ہو گئی تھی، 400 MB کی تھی، وہ میں آج انشاءاللہ دوبارہ بھیجنے کی کوشش کروں گا، تو اس وجہ سے وہ کل کی ویڈیو تھوڑی ہیوی ہو گئی تھی، لیکن میں بھیج رہا ہوں، یہاں پر بھی بھیج رہا ہوں، ٹیلی گرام میں ویڈیو ساری موجود ہیں۔ جزاک اللہ استاد محترم۔ آمین۔ اچھا، یہ حافظ مبشر صاحب پوچھ رہے ہیں کہ استاد مکرم اس لحاظ سے ہر وہ اسم جس کے آخر میں واو یا تو ہو لیکن ما قبل ساکن نہ ہو تو وہ صحیح نہیں ہوگا، ایسا ہی ہے؟ اچھا جی، قاضی لفظ لا کر خوب سمجھایا آپ نے، جزاک اللہ۔ کیا صیغہ صفت سے جمع مؤنث سالم بنا سکتے ہیں، جیسے فاسقۃن وغیرہ سے؟ فاسقۃ بنانے کے لیے تو کچھ بھی بنا سکتے ہیں، مسئلہ تھوڑی ہے۔ فاسقات، قرآن کریم میں اگر کوئی حافظ ہے میری رہنمائی کرے، قانتن، قانتات، ایک منٹ، یہ کیا صیغہ ہے اگر کوئی مجھے بتائے گا؟ میں نے ایک صیغہ پڑھا تھا۔ قانتاتن، جی، قانتاتن، قانتات ہے نا؟ جی ہے۔ ہم تو یہ بھی صفت کا ہی صیغہ ہے نا، قانت، اس کا جمع اس کی جمع مؤنث سالم آئی، بنا سکتے ہیں۔ ترتیب دوبارہ بیان کر دی ہے جو آخر میں، وہ آپ کو ویڈیو میں مل جائے گی، بیان بھی کر دی ہے۔ اچھا جی،
قبیل اسم ظرف کیوں ہے؟ قبیل اسم ظرف کیوں ہے؟ قبیل اسم ظرف قبل ان سے ہے، قبل اسماء ظروف میں سے ہے، اس لیے اسم ظرف ہے، اور باقی ٹینشن والی بات نہیں ہے۔ ہاں اس کو میں نے ہاں، قبیل یہاں پہ معرب ہوگا، جس نے سوال کیا ہے قبیل یہاں پر معرب ہے، جو میں نے عبارت بھیجی تھی اس میں قبیل معرب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ یہ اس میں ظرف ہے، اور اس میں ظرف کا مصغر ہے فعیل کے وزن پر، تھوڑا سا پہلے، قبل کا معنی ہوتا ہے پہلے، قبیل کا معنی ہوتا ہے تھوڑا سا پہلے۔ اچھا دوسری اس میں بات یہ ہے کہ یہاں پر اس کا مضاف الیہ جو ہے وہ مذکور ہے، تو اسماء ظروف میں جو قبل اور بعد تھے ان کے بارے میں ہم نے کل یہ پڑھا تھا کہ اگر ان کا مضاف الیہ مذکور ہو تو یہ مبنی نہیں بلکہ معرب ہوتے ہیں، اگر ان کا مضاف الیہ مذکور نہ ہو اور منوی ہو یعنی ذہن میں موجود ہو تو یہ مبنی بر ضم ہوتے ہیں۔ تو اس لیے یہاں میں نے قبیل کو جو ہے وہ معرب شمار کیا ہے، اور معرب میں اسماء وہ اسم مفرد منصرف صحیح میں اس کو شمار کیا کیونکہ قبیل مفرد بھی ہے، منصرف بھی ہے اور صحیح بھی ہے، تو الا قبیل طلوع الشمس ہم اس کو پڑھیں گے۔ اچھا جی، مرکب بنائی تو مبنی ہوتے ہیں، کیا مرکب منع صرف بھی مبنی ہوتے ہیں؟ مرکب منع صرف، مرکب منع صرف یار ان کے بارے میں نے پڑھا تھا کہ ان کا ایک حصہ جو ہے وہ معرب ہوتا ہے اور ایک مبنی۔ ایک منٹ ذرا، ابھی آ جائے گا، ابھی آ جائے گا۔ مرکب بنائی، مرکب بنا صرف وہ مرکب غیر مفید جس میں دو اسموں کو ملا کر ایک کر دیا گیا اور ان میں سے دوسرا اسم کسی حرف کو شامل نہ ہو، جیسے بعل بکو اور حضر موت۔ اکثر علماء کے نزدیک، جواب سنیے، اکثر علماء کے نزدیک اس کا پہلا جز مبنی پر فتح اور دوسرا جز معرب ہوتا ہے۔ کلیئر؟ مرکب بنائی، اچھا ہاں، تو اس کا میں نے عرض کر دیا اکثر علماء کے نزدیک پہلا حصہ اس کا مبنی برفتح اور دوسرا حصہ معرب ہوتا ہے۔ این یسیرہ معرب کے اعراب کی کون سی قسم بنتی ہے؟ حالت نسبی ہے میرے بھائی، فعل مضارع کی حالت نسبی میں اس پر ان داخل ہو گیا۔ اگر ایک سطحی اور ضروری نکات پر مشتمل ایک سیشن یا جیسے آپ کو آسانی صرف کے لیے عطا کر دیا جائے، ہمیں صرف نہیں آتی بھائی، جاہل لوگ ہیں۔ نحو میں اس میں غیر متوقع کی 8 قسموں میں اسماء اصوات اور مرکب بنے بیان کیے گئے، لیکن خلاصۃ النحو میں ان دونوں کی جگہ اس میں شرط اور ہائے 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 ہائے، کیا میں جواب دوں اس کا؟ ہو سکتا ہے اس میں بڑے بڑے علماء کا اختلاف ہو، اس میں شرط جو ہے وہ بعض علماء نے جنہوں نے اس میں شرط کو الگ سے شمار نہیں کیا نا، ان کے نزدیک اس میں شرط جو ہے یہ ظروف کے تحت آتا ہے، کیونکہ اسماء ظروف میں بعض ایسے اسماء ہیں جو شرط کا معنی بھی دیتے ہیں، جیسے اذا وغیرہ، یہ بعض اوقات شرط کا معنی دیتے ہیں، اس لیے علماء نے انہیں اسماء ظروف کے تحت شمار کیا ہے۔ اسماء استفہام کو بھی بعض اوقات اسی طرح ملایا ہے، وہاں پر مصنف نے خلاصۃ النحو میں انہیں الگ کیا ہے، باقی اسماء اصوات پر کسی بھی قسم کا اختلاف نہیں اور مرکب بنائی پر بھی نہیں ہے۔
جی جناب، اور کوئی سوال؟ مزید کچھ پوچھنا چاہیں؟ مورب اور مبنی کو یاد کرنے کا کوئی کلیہ ہے؟ او بھائی، یہ کلیہ فقیر نے آپ کو بیان تو کر دیا۔ اس میں آپ سوال یہ کریں کہ استاد یہ یاد نہیں ہو رہا، کیسے یاد کروں؟ مورب میں اسماء معربہ جو آج میں نے بتائے، ان کو آپ نے یاد کرنا ہے جس طریقے سے میں نے عرض کیا، اسی طریقے سے نام، ان کی علامتیں، جیسے تثنیہ جمع کا میں نے بتا دیا، جمع مؤنث سالم، جمع مذکر سالم، تثنیہ اونا اینا آتون آتن آنی اینی۔ ہم؟ اسی طرح جو مفرد منصرف سے، یہ کسی کو نام کے ذریعے یاد کیا، کسی کو علامت کے ذریعے یاد کر لیا، یوں کر کے آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ اور رہی بات مبنی کی، یار میں سمجھتا ہوں آپ کو آپ کا فون نمبر یاد ہوگا کہ زیرو، زیرو کے بعد تھری آتا ہے، تھری کے بعد ون آتا ہے، پھر فور آتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ تھوڑی سی، جی جی آپ چلے جائیں حضرت، اچھا اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں تو آپ ان چند ناموں کو آپ نے یاد کرنا ہے۔ خدا کے بندے، میں آپ کو عرض کروں، جب آپ آخر میں آئیں گے اس سیشن کے اور میں آپ کو اجرا کا جو طریقہ بتاؤں گا، مخصوص طریقہ، اس وقت آپ کہیں گے کہ یار یہ تو ہمارے لیے ہماری زندگی کا ماں حاصل ہے، اگر یہ چار چیزیں ہم نے یاد کر لی۔ میں نے ابھی تک کوئی بہت بڑا قاعدہ تو آپ کو، میں کئی دنوں سے کہتا آ رہا ہوں، میں نے ابھی تک آپ کو کوئی بڑا قاعدہ تو سکھایا ہی نہیں ہے یار۔ چار پانچ نام اور تعریفات بھی نہیں بتا رہا آپ کو، صرف ان کی علامتیں سیکھو۔ اتنی چھوٹی سی چیز بھی اگر آپ کو عبارت پڑھنے میں مدد دے رہی ہے تو پھر اور آپ کو کیا چاہیے؟ میں جو آپ کو بتا رہا ہوں اور اسی کو کرنے کے بعد، جو بتایا میں نے آپ کو بتانے کے بعد، میں عبارت کھول کر، یہ کہاں گئی عبارت، میں آپ کو کھول کے دکھاؤں یار، غائب ہو گئی، ایک منٹ کہاں ہے؟ ہاں جی، یہ دیکھیے، یہ میں آپ کو جو ہے وہ عبارت سے میں نے خود مبنی اور معرب نکالے ہیں۔ آپ کو ابھی اعراب نظر نہیں آ رہا، مجھے پتا ہے آپ کو اعراب نظر نہیں آئیں گے ابھی، یہ آپ کو اینڈ میں جا کر سمجھ میں آئے گا کہ یہ اعراب لگے کیسے آخر، خود بخود، سمجھ رہے ہیں؟ فی الحال آپ دیکھیے کہ آپ کوئی سی بھی عبارت اٹھائیے، اس میں معرب مبنی الگ کر دیں، آپ نہیں کر سکتے؟ بآسانی کر سکتے ہیں، اور صرف کیا کرنا ہے، آپ چلو یار کتاب کھول کے اپنے سامنے رکھو، بس میں یہ نہیں کہتا کہ پہلے دن ہی آپ حفظ کر لو ان کو، کتاب کھولو، ایک ایک لفظ کو صرف دیکھنا۔ میں نے آپ کو نور العزا کی عبارت کی مثال دی تھی کہ 3 گھنٹے مجھے لگے، تو آپ ایک کتاب کھولو، کوئی سی بھی کتاب، اس کی 1 یا 2 لائن کی عبارت لو اور اپنے سامنے نحو میر یا کوئی سی بھی نحو کی کتاب کھول کے آپ صرف یہ دیکھو کہ مبنی کون ہے، معرب کون ہے، بس اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرو آپ۔ اتنا تو کر سکتے ہو نا؟ ایک عبارت، 2 عبارت، 5 10 15 20 100 عبارتوں پر آ کر تو کتاب بند کرو گے نا آپ، کہ یار بس مجھے اب نحو کی کتاب کی ضرورت نہیں ہے، اب مجھے پتا ہے کہ مبنی کون ہے، معرب کون ہے، اس میں اشارہ کیا ہوتا ہے، یار اس میں اشارہ نہیں پتا، اس میں موصولہ نہیں پتا چل رہا، اور ضمیر جس کو نہیں پتا چل رہی، میں اس کو کیا کہوں، فعل ماضی یار، اور فعل امر کے، امر حاضر معروف کی جو مشہور 6 اس کے سیغے ہیں یار۔ اچھا اس کے علاوہ کیا، حروف، حروف کسی کو پتہ نہیں چلیں گے بھائی۔ دیکھو حروف میں بھی میں آپ کو ایک چلو مزے کی بات بتاتا ہوں، من ہے اور من ہے، یہ دیکھو یار، ایک منٹ میں اس کو کھول دوں، کتنی ایک آسان چیز ہے نحو، آپ اس کو سمجھیں۔ آپ نے کہا استاد جی یہ من تھا، میں نے اس کو من پڑھ لیا، کیا کر لیا، من کو من پڑھ لیا، کون سی قیامت آ گئی؟ ایک میرا سوال ہے، کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ من حرف ہے، وہ سوری اسم ہے، اسماء
کون سے اسما میں سے یہ آتا ہے؟ اسماء استفہام میں بھی آتا ہے اور اسماء موصولہ میں بھی آتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور من جو ہے یہ حروف جارہ میں سے، من پڑھو یا من پڑھو مبنی ہے نا، کیونکہ اگر آپ اس کو اس میں موصول مانو گے یا اس میں استفہام مانو گے وہ بھی مبنی مشابہ مبنی الاصل ہوتے ہیں، اور اگر آپ اس کو حرف مانو گے تب بھی یہ مشابہ یہ مبنی الاصل ہے۔ تو غلطی یہاں تو نہیں ہوگی نا آپ سے، زیادہ سے زیادہ آپ نے تلفظ کی ایک غلطی کر دی، کوئی بڑی قیامت نہیں ہے، ڈرو نہیں اس چیز سے کہ آپ نے من کو من یا من کو من پڑھ دیا، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ اس کو اپنے ذہن میں اچھی طرح نقش کر لیں، انشاءاللہ الکریم آپ کو کافی آسانی ہوگی۔ کوئی سوال؟ آج کے سبق کا آخری آپ کو نصیحت والا جملہ میں عرض کروں، سب سے پہلے اپنی بڑی بڑی غلطیاں عبارت کی درست کریں، سب سے پہلے بڑی بڑی غلطیاں درست کریں، یہ غیر منصرف اسم موصول اور حرف جر کے درمیان فرق یہ خود ختم ہو جائیں گے، آپ کے اندر کانفیڈینس آ جائے گا، عبارت پڑھنے کا کانفیڈینس بڑی بات ہے، پہلی منزل یہی ہے آپ کی، یہ جس دن آپ کے اندر کانفیڈینس بلڈ ہو گیا آپ وہ غلطیاں خود سدھارنے بیٹھ جائیں گے۔ جب ایک کاریگر کام کرنا شروع کرتا ہے نا تو اس کے لیے بہت بڑا کام ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جب وہ شروع کر کے ختم کرنے کی طرف آتا ہے نا پھر وہ اس کی فنیشنگ کرتا ہے، پہلے کوئی فنیشنگ نہیں کرتا، ہمیشہ پہلے کام کو کیا جاتا ہے، بلڈ اپ کیا جاتا ہے، اس کے بعد آخر میں آ کر اس کی فنیشنگ کی جاتی ہے۔ یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں نا جن سے ہم گھبرا جاتے ہیں کہ میں نے یار اس میں استفہام کو میں نے حرف جر پڑھ دی، او بھائی کوئی قیامت نہیں آئے گی، یہ فنیشنگ والے معاملات ہیں۔ آپ نے جو ہے وہ غیر منصرف کو نصب دینا تھا، پتہ دینا تھا، آپ نے اس کو جر دے دیا، یہ فنیشنگ ہے۔ پہلے آپ اس کے لاجیکلی اس کو حل کر دو، اس کے بعد آپ کے لیے آسان ہے۔ جزاکم اللہ تعالی خیر کثیرہ، امید ہے آپ کو کافی چیزیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی، اللہ پاک آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے اور آپ کو جو ہے وہ اس کورس سے بہت ساری چیزیں سمجھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔